اپنی 30 سالہ ملازمت کے دوران وہ جن انتظامی صلاحیتوں کو بچا بچا کر رکھتے آئے تھے وہ انہیں اس طرح حرکت میں لے آئے جیسے مداری خالی پٹاری سے پے در پے زندہ کبوتر برآمد کرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیمپ کے سارے ملازموں، خاکروبوں، قلیوں، مالیوں اور بہشتیوں کے لیے نیلے رنگ کی نئی وردی سلوائی۔ وہ زمانہ انگریزوں کے لیے جنگ عظیم کا تاریک دور تھا۔ اپنی قوم کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے چرچل نے وی فار وکٹری کا نشان عام کر رکھا تھا۔ چرچل کی پیروی میں عبد الکریم خان نے بھی مہمانوں کے استقبال کے لیے یہی دلکش خوشکن نشان وسیع پیمانے پر اپنایا۔ نیلی وردیوں کے آگے اور پیچھے اور کندھے پر وی کے سفید نشان بڑی خوش اسلوبی سے سلے ہوئے تھے۔ ٹوپیوں پر بھی دائیں بائیں یہی نشان تھے۔ روہتاس کی دشوار گزار چڑھائی چڑھنے کے لیے میموں کے لیے دلہنوں والی ڈولیاں فراہم کی گئی تھیں۔ ڈولیوں کے کہار سر تپا وی کے نشان والے نئے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ کیمپ میں چاروں طرف بجلی کے سینکڑوں رنگین بلب وی کی صورت میں آویزاں تھے اور ہر صبح مہمانوں کے خیموں میں تازہ پھولوں کے جو گلدستے سجائے جاتے تھے وہ بھی وی کی صورت میں بنے ہوتے تھے۔ صبح، شام، دن، دوپہر جس طرف بھی نگاہ اٹھتی تھی ہر جانب وکٹری کا دل فریب نشان ہی غنچۂ امید کی طرح کھلا ہوا نظر آتا تھا۔ اس طرح معزز مہمانوں کی ذہنی آسودگی کا خاطر خواہ بندوبست کرنے کے بعد عبد الکریم صاحب نے کام کی لگام ان کے لیے لذت کام و دہن کی طرف موڑی۔ اس میدان میں بھی انہوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے ہاتھ دکھائے۔ گورنر سے لے کر گورنمنٹ ہاؤس کے بٹلر اور بیرے تک بے اختیار اش اش کر اٹھے۔ ایک ٹرین الصبح سہسرام سے گزرتی تھی اور دوسری شام کے وقت آتی تھی۔ ہر ٹرین سے عبد الکریم صاحب ہرکارہ کلکتہ سے تازہ بتازہ سامان لے کر صبح و شام بڑی پابندی سے روہتاس فورٹ پہنچایا جاتا تھا۔ کپر، ہیرنگ، سموکڈ سیمن، تازہ بیکٹی، پامفرے اور ہلسا مچھلی، وائٹ اینڈ لیڈلا سے تازہ مکھن اور پنیر، کیک اور پیسٹری، گریٹ ایسٹرن کے گولڈ چکن اور سٹیک، ٹولی گنج مارکیٹ کی تازہ سبزیاں اور پھل، شیمپین کی بوتلیں ٹھنڈی کرنے کے لیے برف کی سیلیں، اس قسم کی ساری نعمتیں روہتاس فورٹ کے دور افتادہ کیمپ میں روز ایسی پابندی سے فراہم ہوتی تھیں کہ پٹنہ کے گورنمنٹ ہاؤس کو بھی شاید ہی کبھی نصیب ہوئی ہوں۔ شام ہوتے ہی کیمپ کے کھلے میدان میں لکڑی کے بہت سے بڑے بڑے کندوں کا ڈھیر لگا کر عظیم الشان الاؤ سلگا دیا جاتا اور ڈانس کے بعد سب مہمان اپنے ہاتھوں میں شیمپین کے جام اٹھائے باہر آ جاتے تھے اور کچھ دیر تک الاؤ کے گرد چہل قدمی کرتے تھے۔ محفل برخاست ہونے سے پہلے عبد الکریم خان صاحب کیمپ کے ایک کنارے راکٹ ہوا میں چھوڑتے تھے جو انہوں نے پٹنہ کے ایک باکمال آتش باز سے بنوا رکھے تھے۔ راکٹ زوں کی آواز سے چھوٹتے تھے اور کافی بلندی پر جا کر ٹھا کر کے پھٹ جاتے تھے۔ راکٹ پھٹتے ہی ان سے رنگ برنگی پھل جھڑیوں کی پھوار برسنے لگی جو بڑی نفاست سے وی کی شکلیں بناتی ہوئی رفتہ رفتہ فضا میں تحلیل ہو جاتی تھی۔ یہ روح پرور نظارہ دیکھنے کے بعد ڈنر، ڈانس اور شیمپین سے گرمائے ہوئے اجسام نفس مطمئنہ کی طرح شاداں و فرحاں اپنے اپنے خیموں کی راہ لیتے تھے۔ ان دنوں انگریزوں کو محاذ جنگ پر شکست ہو رہی تھی، لیکن عبد الکریم صاحب کے فیض سے ہمارے عزیز مہمانوں کو روہتاس کے خوشنما جنگل میں فتح و نصرت کا منگل ہی منگل دکھائی پڑتا تھا۔ کرسمس کے روز گورنر نے مجھے بھی رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ ڈنر کے بعد باقی مہمان تو باری باری اٹھ کر ڈانس والے خیمے میں چلے گئے، لیکن گورنر اور مس میکوین میرے ساتھ کھانے کی میز پر ہی بیٹھے رہے۔ مس میکوین چوڑے چکلے بدن کی قدرے فربہی مائل کافی خوبصورت اور ہنس مکھ خاتون تھی۔ دراصل وہ سر فرانسس موڈی کی مسٹریس تھی، لیکن حفظ مراتب کے خیال سے عرف عام میں اسے گورنر کی بھتیجی ہی کہا جاتا تھا۔ گورنمنٹ ہاؤس کی تقریبات میں وہ اکثر خاتون اول کے فرائض سر انجام دیا کرتی تھی۔ گورنر کے دل اور دفتر دونوں پر بھی اس کی یکساں حکمرانی تھی۔ جب ہم ٹیبل پر اکیلے رہ گئے تو مس میکوین نے مجھے مخاطب کر کے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں۔ جب سے میں اس کیمپ میں آئی ہوں مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی فیری لینڈ میں آ نکلی ہوں۔ سر فرانسس موڈی بھی مسکرائے اور بولے، اپنی سروس کے ابتدائی دور میں ہم نے بھی کئی گورنروں کے کیمپ بھگتائے ہیں، لیکن ایسا شاندار بندوبست تو ہمیں کبھی نہیں سوچا۔ اچھے گورنروں کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی کام کی تعریف کرتے ہیں تو ساتھ ہی احتیاطاً اس کے چند نقائص بھی گنوا دیتے ہیں۔ میں نے کوشش تو ضرور کی کہ اس کیمپ کے بھی کچھ نقائص پکڑوں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اتنا کہہ کر سر فرانسس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور شرارت سے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے کہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اچھا گورنر نہیں ہوں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تم نہایت اچھے ایس ڈی او ہو۔ میں نے انتہائی خلوص اور سچائی سے گورنر اور مس میکوین کو یقین دلایا کہ کیمپ کے بندوبست میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ سب کیا دھرا آفیسر انچارج عبد الکریم خان کے حسن انتظام کا نتیجہ ہے۔ عبد الکریم خان کا نام سنتے ہی مس میکوین اپنی کرسی سے اچھل پڑی۔ سویٹ مسٹر خان تو کیمپ کی سب خواتین کا ڈارلنگ ہے۔ مس میکوین کی باتوں سے معلوم ہوا کہ عبد الکریم خان صاحب کیمپ کی جملہ خواتین کی آنکھ کا تارا بھی بنے ہوئے ہیں۔
دن کے وقت جب مرد بندوقیں لے کر شکار کھیلنے چلے جاتے تھے تو خواتین کی دل بستگی کا سامان کریم صاحب بذات خود فراہم کرتے تھے۔ کبھی ریچھ والا بلایا جاتا ہے، کبھی بندر والا آتا ہے، کبھی سپیرے تماشا دکھاتے ہیں، کبھی بازیگروں کا تماشا ہوتا ہے، کبھی بھانڈ اپنا رنگ جماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کریم صاحب نے مثنوی کی طرز پر انگریزی نظم میں ہر میم صاحب کا تفصیلی سراپا بھی تصنیف کر رکھا تھا، جسے وہ ترنم کے ساتھ گا کر عورتوں کی منڈلی میں بیٹھ کر سنایا کرتے تھے۔ شروع میں تو سب نے یہی سمجھا کہ یہ بھی ایک مسخرے اور بھانڈ کا سوانگ ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس ڈرامے کے تفنن آمیز اور خندہ انگیز پہلوؤں پر عبد الکریم کے مقصد کی متانت، فطانت اور بے رحم جفاکشی ہی غالب آئی۔ ان بیچاری میموں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کی زلفوں، پیشانیوں، بھووں، آنکھوں، گالوں، ہونٹوں، دانتوں، ٹھوڑیوں، گردنوں، سینوں، بازوں، ناخنوں، کمروں، کولہوں، پنڈلیوں اور ایڑیوں کو فصاحت و بلاغت کے مبالغوں میں بھگو کر عجیب و غریب استعاروں اور تلمیحوں کے سانچے میں ڈھالا جائے گا۔ پایوریا کے مارے ہوئے مسوڑوں اور چھائیوں والی میموں نے جب سنا کہ ان کے منہ میں موتی کی لڑیاں اور رخ زیبا پر تازہ گلاب اور چمبیلی کھلی ہوئی ہے تو بے اختیار عبد الکریم کی شائستگی، وفاداری، مستعدی اور انتظامی کارکردگی کا کلمہ پڑھنے لگی۔ ہر میم نے اپنے سراپا کی نقل بھی بڑے شوق سے بنوا کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ مس میکوین کے منہ سے یہ تفصیلات سن کر گورنر صاحب مسکرائے اور بولے، تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسا جہاں دیدہ، کارگزار اور تجربے کار آفیسر ملا ہے۔ جی ہاں، میں نے موقع غنیمت جان کر مطلب کی بات کہہ دی، لیکن عبد الکریم خان کی حسن کارکردگی کی مشین ایک بڑے پاورفل ڈائنامو سے چل رہی ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ ریٹائر ہونے سے قبل وہ اپنی ذات کو آپ صاحب کے خطاب کا اہل ثابت کرتے جائیں۔ اگر وہ خطاب کا مستحق نہیں تو میں نہیں جانتی کہ اور کون خطاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ مس میکوین نے جذبے سے کہا، کیا تم نے نئے سال کی آنر لسٹ کے لیے عبد الکریم خان کا نام تجویز کیا ہے؟ گورنر نے پوچھا۔ میں نے عذر کیا کہ میں اس سب ڈویژن میں نیا آیا ہوں، میرے لیے مناسب نہ تھا کہ میں اس کی سفارش کرتا۔ کوئی بات نہیں، گورنر نے کہا، ابھی وقت ہے، کل صبح تک تم مجھے اس کے لیے مناسب سائٹیشن بنا کے بھیج دینا۔ تھینک یو ڈارلنگ، تھینک یو ویری مچ۔ مس میکوین نے اپنے نام نہاد چچا کے گال کو چٹاخ سے چوم لیا۔ لوہے کو اس قدر گرم دیکھ کر میں نے لگے ہاتھوں اس پر دوسری ضرب بھی لگا دی اور گورنر کو مطلع کیا کہ کچھ عرصے میں اس جوہر قابل کی خدمات سے محروم بھی ہو جاؤں گا، کیونکہ عبد الکریم چند ماہ بعد ریٹائر ہونے والے ہیں۔ او نو، مس میکوین نے اپنی گردن کو تاسفانہ جھٹکے دے کر کہا، جنگ کے نازک زمانے میں ایسے وفادار افسر کو ہاتھ سے جانے دینا بڑی شرمناک حماقت ہوگی۔ مسٹر کریم کی جسمانی صحت کیسی ہے؟ گورنر نے مجھ سے دریافت کیا۔ بیشتر اس کے کہ میں کچھ کہتا، مس میکوین چمک کر بولی، ہی از فٹ ایز اے فیڈل ڈارلنگ۔ وہ ہمارے ساتھ 10 میل بے تکان چلتا ہے اور اونچی پہاڑیوں پر میمنے کی طرح بے کان ہلائے چڑھ جاتا ہے۔ تھوڑے سے مزید سوال و جواب کے بعد گورنر نے اپنی ڈائری منگوائی اور اس میں اپنے ہاتھ سے یہ یادداشت لکھ لی کہ نئے سال کے اعزازات میں عبد الکریم کو خاں کا خطاب دینا ہے اور اس کی ملازمت میں 2 سال کی توسیع کرنی ہے۔ کرسمس کے 2 روز بعد جب گورنر کا دورہ ختم ہوا تو میں نے حساب کتاب کی پڑتال کے لیے کیمپ کے کاغذات طلب کیے۔ کیمپ کے اخراجات پر 25-26 ہزار روپے کی رقم اٹھی تھی، لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے عملے سے صرف 2,000 روپے وصول کیے گئے تھے۔ میں نے کاغذات کا پلندہ عبد الکریم خان کے منہ پر دے مارا اور چیخ کر کہا، آخر آپ بھی اسی پرانی تھیلی کے چٹے بٹے نکلے۔ آپ نے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا کہ میرے حکم کے مطابق آپ پورے اخراجات گورنمنٹ ہاؤس سے وصول کریں گے۔ یہیں شور اشاری، یہیں بے نمکی۔ کریم صاحب، یہ کیا فضول حرکت ہے؟ عبد الکریم خان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا اور قسم کھا کر کہا کہ کیمپ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے انہوں نے کسی سے 1 پیسہ بھی چندہ نہیں لیا، بلکہ بیوی کا زیور گروی رکھ کر 23-24 ہزار کی رقم اپنی جیب سے صرف کی ہے۔ خان صاحب کے خطاب کی لیلائے آرزو سے ہمکنار ہونے کی دھن میں کریم صاحب جو پاپڑ بیل رہے تھے اس پر مجھے غصے کی بجائے ترس آنے لگا۔ رفتہ رفتہ ترس کا یہ احساس بھی مٹ گیا اور اس کی جگہ حیرت و استعجاب نے لے لی، کیونکہ پہلے خطاب اور اس کے بعد ملازمت میں 2 سال کی توسیع ملتے ہی خان صاحب کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ایک سست الوجود، کام چور، ہمہ وقت پان چبانے، چائے پینے اور میز پر سر ٹکا کر اونگنے والے عبد الکریم خان نے یکایک ایسا روپ بدلا کہ فرض شناسی، مستعدی، دیانتداری اور پبلک کی خدمت گزاری میں وہ اپنے سب ہم منصبوں پر سبقت لے گئے۔ انہوں نے داڑھی بڑھا لی، کوٹ پتلون کی جگہ مولویانہ لباس اختیار کر لیا اور 5 نمازیں پابندی سے مسجد میں ادا کرنے لگے۔ چند ماہ بعد ایک روز میں دفتر سے فارغ ہو کر گھر پہنچا ہی تھا کہ ہیڈ اردلی الطاف حسین نے اطلاع دی کہ خان صاحب عبد الکریم خان تشریف لائے ہیں اور تخلیہ میں کوئی بات بس صیغہ راز عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عالی، خان صاحب نے اندر آ کر کہا، دنیا کی جتنی کالک ہے وہ تو سمیٹ کر اپنا چکا ہوں، اب جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی خدمت دین کی بھی کرتا جاؤں۔ بڑا مبارک خیال ہے۔
میں نے کہا درکار خیر حاجت ہیچ استخارہ نیست۔ جناب عالی استخارے کی تو نہیں لیکن آپ کی مدد کی ضرور حاجت ہے۔ خان صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے آگاہ کیا کہ مسلم لیگ کی صفوں میں انتشار ڈالنے کے لیے ایک نیا ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ پٹنہ کے ایک شخص قیوم انصاری نامی کو اکسا کر مومن کانفرنس کا ڈول ڈالا گیا ہے اور خاص طور پر نور باف برادری کو بہلا پھسلا کر مسلم لیگ سے توڑنے اور کانگریس میں شامل کرنے کی سرتوڑ کوشش ہو رہی ہے۔ اس صورتحال سے مسلم لیگ کے زعماء خاصے فکر مند ہیں۔ لیاقت علی خان، نواب اسماعیل، ABA، حلیم صاحب اور دیگر مسلم لیگی مشاہیر اس سلسلے میں میٹنگ کرنے والے ہیں۔ وہ حضرات سہسرام بھی ضرور تشریف لائیں گے کیونکہ اس علاقے میں نور بافوں کی آبادی ہے۔ جناب عالی، خان صاحب نے فرمایا، خاکسار کا ارادہ ہے کہ مسلم لیگی وفد کے دورے سے 5 ڈویژنوں کے تمام نور بافوں کو مسلم لیگ کا ممبر بنا ڈالوں۔ میں نے ہنس کر کہا کہ سرکاری ملازمت ہوتے ہوئے وہ یہ سیاسی خدمت کیسے سر انجام دے سکتے ہیں؟ جناب عالی، خان صاحب نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا، آپ سود کے کوٹے کی تقسیم اس خاکسار کے حوالے کر دیں، باقی میں جانوں اور میرا کام۔ خان صاحب کا لاہ عمل ظاہر تھا، وہ سود کا کوٹا صرف ان نور بافوں کو دیں گے جو مسلم لیگ میں جائیں گے۔ مومن کانفرنس کے حامی سود سے محروم رہیں گے، ان کی کھڈیاں بیکار ہو جائیں گی، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ خان صاحب، میں نے کہا، جو لوگ سود کے لالچ یا دھونس میں آ کر مسلم لیگ کا ممبر بنیں گے ان کی ممبری کس کام کی؟ جناب عالی، خان صاحب نے جواب دیا، یہ اصولوں یا عقیدوں کی جنگ تھوڑی ہے، اس وقت تو تعداد کی لڑائی ہے۔ مسلم لیگیوں کی تعداد گھٹانے کے لیے کانگریس ڈنڈی مار رہی ہے، ہم ان کی تعداد بڑھانے کے لیے ڈنڈا مارنے میں حق بجانب ہیں۔ اس زمانے کے سیاسی پس منظر میں خان صاحب کی بات بڑی وزنی تھی، چنانچہ میں نے سود کی تقسیم کی ذمہ داری بلا تعامل ان کے حوالے کر دی۔ خان صاحب عبد الکریم نے یہ ذمہ داری ایسے سلیقے سے نبھائی کہ مومن کانفرنس کے دانت کھٹے کر دیے۔ چند ہفتے بعد جب مسلم لیگ کے قائدین کا وفد سہسرام سے گزرا تو ساری سب ڈویژن کے ہزاروں نور بافوں نے ان کی شان میں بڑے پرتپاک مظاہرے کیے۔ چند برس بعد جب مسلم لیگ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ برٹش گورنمنٹ کے دیے ہوئے خطابات احتجاجاً واپس کر دیں تو عبد الکریم صاحب پینشن پر ریٹائر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس اپیل پر بلا ہچکچاہٹ لبیک کہا اور بیوی کا زیور گروی رکھ کر اور فرنگی میموں کے سامنے بھانڈوں کی طرح سوانگ رچا کر حاصل کیا ہوا خان صاحب کا خطاب بڑی خوش دلی سے واپس کر دیا۔ دالمیا آنگر سہسرام سے 8-9 میل کے فاصلے پر دریائے سون کے کنارے ڈھیری آن سون کا پرفضا قصبہ تھا جس کے ساتھ دالمیا نگر کی صنعتی بستی ملحق تھی۔ دالمیا نگر میں چینی، سیمنٹ، بسکٹ اور دیگر مصنوعات کی متعدد فیکٹریاں تھیں جن میں کئی ہزار مزدور کام کرتے تھے۔ ان کے مالک بھارت کے کروڑ پتی سیٹھ رام کرشن دالمیا تھے۔ وہ خود تو زیادہ تر دہلی اور بمبئی میں رہتے تھے اور دالمیا نگر کا انتظام شانتی پرشاد جین کے سپرد تھا جو سیٹھ دالمیا کی اکلوتی بیٹی کے شوہر تھے۔ دالمیا نگر کے پبلک ریلیشنز یعنی تعلقات عامہ کے نگران ایک جوان سال، خوش پوشاک اور خوش گفتار ہندو پریم ناتھ اگروال تھے۔ یہ صاحب لاہور کے DAV کالج کے گریجویٹ تھے اور اتوار کے اتوار میرے ساتھ ٹینس کھیلنے اور پنجابی بولنے سہسرام آ جایا کرتے تھے۔ ایک بار دالمیا نگر کی فیکٹریوں کی انتظامیہ اور مزدوروں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ کشیدگی بڑھتے بڑھتے تشدد اور فساد تک نوبت پہنچ گئی جس میں ایک مزدور جان سے مارا گیا۔ حفظ امن کے پیش نظر میں نے فیکٹریاں بند کر کے دالمیا نگر میں دفعہ 144 نافذ کر دی اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ جب تک باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے مالک اور مزدور کسی متفقہ صلاح نامے پر دستخط نہیں کرتے فیکٹریاں بدستور بند رہیں گی۔ فیکٹریوں کا بند ہونا تھا کہ سیٹھ رام کرشن دالمیا اور ان کے داماد شانتی پرشاد جین نے دہلی اور پٹنہ میں اپنے اپنے جیک لگائے اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ، GHQ، چیف سیکرٹری، کمشنر اور کلکٹر کی جانب سے میرے نام تاروں کا تانتا بند گیا کہ فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے جنگی ضروریات کی سپلائی میں رکھنا پڑ رہا ہے، اس لیے شرپسند مزدوروں کو گرفتار کر کے تمام فیکٹریاں پولیس کی حفاظت میں فوراً کھول دی جائیں۔ یہ خامخواہ کے احکام مقامی حالات سے مکمل لا علمی پر مبنی تھے اور سیٹھ دالمیا اور ان کے داماد کے یک طرفہ دباؤ کے تحت جاری ہو رہے تھے، اس لیے میں نے ان کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ فیکٹریوں کو بند پڑے ہفتہ بھر گزرا تھا کہ ایک روز دالمیا نگر کے پبلک ریلیشنز آفیسر پریم ناتھ اگروال مجھے ملنے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم بریف کیس تھا اور ساتھ ایک سجی سجائی شوخ و شنگ نوجوان لڑکی تھی۔ چھوٹتے ہی پریم ناتھ اگروال اپنا رونا رونے لگا کہ فیکٹریاں بند ہونے سے دالمیا نگر کو 2-2.5 لاکھ روپے روزانہ نقصان ہو رہا ہے، اگر چند دن اور یہی حال رہا تو کمپنی کا دیوالیہ نکل کے رہے گا۔
آپ ایک بار ہماری ضمانت پر فیکٹریاں کھول دیں، پریم ناتھ اگروال نے کہا، ان حرام زادوں سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ میں نے سختی سے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مزدوروں کے ساتھ باضابطہ صلح نامہ کر کے آئیں، اس کے بعد ہی اس موضوع پر مزید بات چیت ہو سکتی ہے۔ چائے آ گئی تھی، میں پیالیوں میں چائے انڈیلنے لگا تو پریم ناتھ اگروال نے بجلی کی طرح تڑپ کر اپنا بھاری بریف کیس میز پر رکھ کر کھول دیا۔ یہ ہزار روپے کے نوٹوں سے اٹا اٹ بھرا ہوا تھا۔ نوٹوں کی طرف اشارہ کر کے اگروال نے کہا، آپ یہ قبول فرمائیں۔ پھر لڑکی کو میری طرف دھکیل کر کہا، ایک قبول فرمائیں یا دونوں قبول کریں، لیکن بھگوان کے لیے ہماری فیکٹریاں کھول دیں۔ چائے دانی میرے ہاتھ میں تھی، پیالی میں چائے ڈالنے کے بجائے میں نے ساری چائے دانی پریم ناتھ اگروال کے سر پر انڈیل دی، اس کی پنڈلیوں پر اپنے پاؤں سے 2-4 ٹھوکریں ماری، پنجابی زبان میں اسے کئی فحش گالیاں دیں اور اپنے ہیڈ اردلی کو بلا کر زور سے کہا، ان دونوں خبیثوں کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دو۔ سید الطاف حسین بھی ڈیوٹی کا پابند اردلی تھا، اس نے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس اگروال کو تھمایا اور اسے کان سے پکڑا اور لڑکی کو ڈنڈے سے دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ اس روز مجھے ساری رات نیند نہ آئی، مجھے رہ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ پریم ناتھ اگروال نے میرا منہ غلاظت کے ڈھیر میں جھونک دیا ہے۔ تمام شب میں اسی ادھیڑ بن میں پیچ و تاب کھاتا رہا کہ اگروال کو یہ خیال کیسے آیا کہ وہ مجھے رشوت دے کر اپنا کام نکال سکتا ہے۔ میں جتنا اپنے آپ کو کریدتا تھا، میرے رگ و پے میں احساس کمتری، ندامت اور سبکی کے متعفن پرنالے چھوٹنے لگتے تھے۔ میرے اندر خفت اور خجالت بھٹکنے لگی اور گھن اور بدبو کے بھبکے میں میرا وجود نالی میں پڑی ہوئی اوجڑی کی طرح سڑنے لگا جو دھوپ میں پچک کر پھٹ گئی ہو۔ سپر مارکیٹ میں بکنے والی اشیاء کی طرح کیا انسان کی پیشانی پر بھی قیمتوں کے لیبل چسپاں ہوتے ہیں؟ ہزار کے نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس، گڑیا کی طرح بنی ٹھنی ایک بے زبان سی لڑکی۔ چند دنوں میں دالمیا نگر کی انتظامیہ اور مزدوروں کے درمیان صلح صفائی ہو گئی اور ساری فیکٹریاں کام کرنے لگیں۔ اس واقعے کے 1.5-2 ماہ بعد ایک روز سیٹھ رام کرشن دالمیا اچانک بنفس نفیس میرے دفتر میں آ پہنچا۔ ملاقات کی تقریب انہوں نے یہ بتائی کہ جو لوگ رشوت لیتے ہیں ان سے ملنے تو ان کے ملازم جایا کرتے ہیں، لیکن جو شخص رشوت نہیں لیتا اس سے ملنے کو ان کا اپنا جی چاہتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اگلے روز مجھے دالمیا نگر مدعو کیا۔ لنچ پر ہم دونوں اکیلے تھے۔ سیٹھ صاحب چھوت چھات کے آدمی تھے، اس لیے ہمارے لیے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر الگ الگ تپائیاں لگائی گئیں۔ سیٹھ صاحب کا بھوجن کیلے کے بڑے بڑے پتوں پر پروسا گیا۔ ایک گول سنہری تھال میں 10-12 خوبصورت کٹوریاں اور تشتریاں تھیں جن میں باوردی ملازم بڑی نفاست سے سبزیاں، دالیں، دہی پوریاں اور مٹھائیاں ڈالتے جاتے تھے۔ کھانے کے دوران سیٹھ دالمیا نے مجھے رشوت لینے اور دینے کے فن پر بڑے محیر العقول قصے سنائے۔ اب ان برتنوں کو ہی لیجئے جن میں آپ بھوجن کر رہے ہیں، سیٹھ صاحب نے میرے تھال کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ان کی قیمت 60,000 روپے سے کم نہیں۔ اگر آپ اگروال جی کے سر پر گرم گرم ابلتی ہوئی چائے نہ ڈال چکے ہوتے تو آج چلتے وقت میں ان برتنوں کو آپ کی کار میں رکھوا دیتا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں برشت ہونے کے بعد اب یہ ہمارے کام کے تو رہے نہیں، اس لیے آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور غریب غرابا میں دان پن کر دیں۔ برتنوں کے حوالے سے سیٹھ دالمیا نے مجھے بتایا کہ کرسمس کے موقع پر جب گورنر نے روہتاس فورٹ پر کیمپ لگایا تو دستور کے مطابق پریم ناتھ اگروال بڑے دن کی ڈالی لے کر وہاں گیا تھا۔ ڈالی میں ایک بڑے سائز کا کیک تھا اور کچھ بادام، کشمش، پستہ اور چھوارے تھے۔ ان سب اشیاء کو بڑی خوبصورتی سے ایک خالص سونے کی تشتری میں سجایا گیا تھا جو ہر سال خاص اسی مقصد کے لیے بنوائی جاتی تھی۔ سر فرانسس نے ڈالی قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ کرسمس پر تحفے تحائف قبول کرنا آداب گورنری کے خلاف ہے۔ چنانچہ گورنمنٹ ہاؤس کے تجربہ کار بٹلر نے بندے بندھائے دستور کے مطابق کیک اور خشک میوے ایک ایلومینیم کی ٹرے میں ڈال کر پریم ناتھ اگروال کو واپس لوٹا دیے اور سونے کی تشتری جھاڑ پہنچ کر مس میکوین کے ذاتی سامان میں رکھ دی گئی۔